اور مولا نے فرمایا کہ کیا تم چاہتے ہو کہ بنا حساب کتاب کی جنت میں جائیں؟ کہا کیوں نہیں مولا، میں کیوں نہیں چاہتا، کون نہیں چاہتا؟ فرمایا تو پھر اہل بیت سے محبت کرنا شروع کر، اہل بیت کی محبت میں داخل ہو جاؤ۔ اگر اس محبت کو تم نے پا لیا تو تم یقین جانو کہ تم جنتی ہو۔ اگر تم نے اپنے دل میں ذرا سا بھی بغض رکھا اہل بیت کا، تم قرآن کی سارا دن ساری رات تلاوت کرنے والے ہو جاؤ، تم تو تہجد گزار ہو جاؤ، 5 وقت باجماعت نمازی ہو جاؤ، سارا دن روزے میں رہنے والے ہو جاؤ، ساری عمر حضرت خانہ کعبہ کے اندر رہنے والے ہو جاؤ، لیکن موت تمہاری خطرناک ہوگی، انجام تمہارا کوئی فلاح والا نہیں ہوگا۔ بغض اہل بیت کی کوئی گنجائش نہیں۔ آقا کریم نے فرمایا میں تم میں 2 گرام قدر بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، حدیث صحیح ہے، ایک قرآن، دوسرا میری اہل بیت اطاعت، میری اطاعت۔ بعض شر پسندوں نے ایک مخصوص دور گزرا، اس دور میں ان لوگوں نے اس اہل بیت کی شان بٹھانے کے لیے اس میں سنت داخل کر دی، حدیث میں لڑی گئی حدیثیں کی گئی، سنت بھی داخل کرنے کی کوشش کی کہ اہل بیت کی شان کو ختم کر کے اس کو ڈال دیں۔ لیکن یاد رکھیں اہل بیت، دیکھو ایک جنرل آدمی سوچے، تھاٹ کرے کہ یہ قرآن اور صحابہ بھی کہہ سکتے تھے آقا، ٹھیک ہے، اگر امت سے آنے والی امت سے مخاطب ہونا ہوتا صرف، تو آقا اہل قرآن اور صحابہ بھی کہہ سکتے تھے، لیکن صحابہ کی عمر میکسیمم 100 سال، 150 سال، 200 سال، اگر کوئی صحابی جی گیا تو جی گیا، اس کے بعد کیا ہوتا؟ قرآن تو رہتا تھا، لیکن قرآن کو سمجھانے والے کون تھے؟ وہ ناپید ہو جاتے، قرآن کی سمجھ دینے والے ناپید ہو جاتے، کیونکہ آگے آنے والا وقت فتنوں سے بھرپور دور۔ تو اللہ نے فرمایا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ ہماری شان کو ہم اتنا ابتر فرما دیں گے کہ کوئی اس کا مقابل نہیں ہوگا۔ کوثر پہ کون پہنچیں گے؟ قرآن اور اہل بیت دونوں پہنچیں گے جڑ کر حوض کوثر پر آقا کے پاس۔ تو یہ وہ 2 ہستیاں ہیں جن کے ساتھ جڑنا انتہائی ضروری ہے، قرآن کے ساتھ اور اہل بیت کے ساتھ۔ اہل بیت کی شان کو خدا رہا سید زیادہ کہیں بھی ملے اس کے ساتھ جڑ دو، محبت کا اظہار کرو، خلوص کا اظہار کرو۔ آپ کو سمجھ نہیں آتی اس کا کوئی عمل، دیکھو انسان ہے، انسان کے عمل انسان کو بعض بات نہیں سمجھ میں آتے، لیکن آپ اس کی نسبت کو دیکھ کر اس کے ساتھ جڑ جاؤ کہ میں آپ کو آپ کے جد کی وجہ سے محبت کرتا ہوں، آپ کے جد کا مقام اتنا بلند ہے کہ میں تو جولیاں لے لے کے آگے پیچھے آپ کے گھوموں، ہو سکتا ہے کہ میرا یہ عمل آقا کو پسند آ جائے اور میری شفاعت فرما دے۔ یہ توقع رکھیں کیونکہ آقا یقین جانے اپنی اہل بیت سے محبت کا کہہ کر گئے ہیں، ایسے نہیں کہا، کہہ کر گئے ہیں کہ میری آل سے محبت کرو، میرے لیے، میری آل سے محبت کرو، میرے لیے، میری خاطر، میری آل سے محبت کرو، فلاح پا جاؤ۔ یقین کریں اہل بیت سادات کے دامن کو تھام کے رکھیں، سیدوں کے ساتھ محبت ادب کا اظہار کریں، کوئی خلاف شرع بات محسوس بھی کر لے تو ادب سے عرض کریں کہ آپ کی شان یہ تھی، آپ کے جد کا مقام جو شریعت کے جن کی وجہ سے ہمیں قرآن ملا، جس کی وجہ سے ہمیں شریعت ملی، آپ کا یہ مقام نہیں، خدا رائے سے ہٹ جائے۔ نہیں سنتے آپ خاموشی اختیار کریں، اللہ سے دعا کریں اے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، ان کی وجہ سے ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سادات اکرام سے محبت کرنے، ان سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا مختصر سال کا ذکر ہوگا۔